مسئلہ یہ ہے، ایام مخصوصہ میں جو لباس، عبایا، چادر وغیرہ استعمال کی جاتی ہے، کیا بعد میں ان کو دھونا ضروری ہے؟ یا جب کسی بھی فرد پر غسل کے فرض ہونے کے اسباب میں سے غسل فرض ہو گیا تو اب اس کے بعد وہ کپڑے پہنتا ہے تو کیا آیا وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ کیا ان کپڑوں کو دھونا ضروری ہے؟ اس مسئلے کے جواب میں یہ جاننا ضروری ہے کہ ایام مخصوصہ میں استعمال کیے جانے والا لباس، عبایا، چادر وغیرہ کو دھونا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر ان پر مانع نماز نجاست لگی ہو، یعنی اتنی نجاست لگی ہو کہ جو کپڑے کو ناپاک کر دیتی ہے اور اس کپڑے کو پہن کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو نماز پڑھنی ہو تو ان کو پاک کرنا پھر کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ یہ خیال کرنا کہ ایام مخصوصہ میں پہنا جانے والا کپڑا، لباس، دوپٹہ یا چادر جو ہے وہ بغیر نجاست لگے ناپاک ہو جاتا ہے، یا اسی طرح جب اسباب غسل میں سے اب غسل فرض ہو گیا تو اب اس وجہ سے یہ خیال کرنا کہ میرا کپڑا بغیر نجاست لگے ناپاک ہو گیا ہے، تو یہ جہالت اور غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اس کی وضاحت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں یہ فرمائی ہے کہ یہ تو جہالت اور غیر مسلموں کا طریقہ ہے کہ اسی وقت ناپاکی ہوگی جب اس پر خون وغیرہ کی کوئی نجاست لگے گی، اور اس کا اتنا ہی حصہ ناپاک ہوگا جتنے حصے پر کیا لگے گی؟ نجاست لگے گی۔ اب یہ نہیں ہے کہ نجاست کپڑے پر لگی ہی نہیں ہے اور یہ سمجھ لینا کہ میرا کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، کیونکہ میرا بدن جو ہے، میں جو ہے وہ کیا ہوں؟ جنبی ہوں، مجھ پر غسل فرض تھا، یا جو ہے وہ ایام مخصوصہ آ گئے تو حالانکہ جسم کے اوپر بھی کوئی نجاست نہیں ہے، اب کپڑے کے اوپر بھی کوئی نجاست نہیں ہے، تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ ان ایام میں یا اس حالت میں میں نے اگر کپڑا پہن لیا تو وہ ناپاک ہو گیا، تو یہ محض خام خیالی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جہالت ہے اور غیر مسلموں کا طریقہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب تک جو ہے وہ اس کے اوپر نجاست شرعیہ، یعنی جو شریعت نے بتایا ہے کہ اتنی نجاست اگر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اس کے احکام الگ ہیں، تب تک جو ہے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔